بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سمیع ابراہیم صاحب گھر پہنچ چکے ہیں خیر خیریت سے، اور جو تصویریں آپ ان کی دیکھ رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر یا کہیں پر بھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ بیمار ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ خیر خیریت سے گھر پہنچے ہیں۔ اس ٹائم وہ گھر کے اندر ہیں اور انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، اور انہوں نے ٹویٹ کرنا شروع کر دیا ہے، ہی از ایبسولوٹلی فائن۔ کلیئر ہو گیا؟ اب اس کے بعد جو پریشان تھے ان کو میں کلیئر کر دیا۔ اس کے علاوہ جو عمران ریاض خان صاحب ہیں ان کے حوالے سے آج جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ خبر بھی آ گئی ہے کہ کچھ افراد، کچھ نمبر جو ہیں وہ افغانستان کے بھی نکلے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر افغانستان کے بھی نکلے ہیں تو جو نمبر پاکستانی نکلے ہیں ان کے بارے میں بھی بات ہونی چاہیے، ان کو آپ دبا نہیں سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کا جو معاملہ ہے وہ اس بات کے اوپر دب نہیں سکتا کہ آپ بولیں گے جی ان کو افغانستان کو لے گیا اٹھا کے، یہ ممکن، ایک گاڑی آئی افغانستان سے اور ان کو اٹھا کے لے گئی، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ چیز اس طرح کور نہیں ہوگی، کہیں نہ کہیں ریاست کو جو ہے یہ جواب دینا ہوگا، کیونکہ ہماری جواب داری ریاست کی ہے۔ ہمیں اگر کوئی افغانستان بھی لے گیا ہے فار ایگزامپل، یا وہ افغانستان کے وانٹڈ بھی نہیں تھے، ویسے آپس کی بات ہے، تو ہمیں معلوم ہے کہ کیا پوزیشن تھی، کیا معاملات تھے، تو اس کے اندر اگر ان کی کوئی پرابلم تھی تو پاکستان کے اندر ہی تھی، ان کو جانے نہیں دیا گیا، اور اب جو ہے ان کی فیملی کو اس طریقے سے گھمایا پھرایا جا رہا ہے۔ بہت عام خبریں ہیں میرے پاس اس حکومت کے حوالے سے، تمام چیزوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن کل کا جو آپ کو میں نے خبر دی تھی، لوگ ناراض ہو گئے، مجھے پتا تھا ناراض ہوں گے، اور وہ ہو گئے، ان کا ناراض ہونا بنتا بھی ہے، کیونکہ میں نے اگزامپل بھی دی تھی، پھر میں نے ابرار الحق کی بات کی تھی، اور میں نے کہا تھا ان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، جب وہ کانسرٹ میں ناچتے گاتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی ہے، اور وہی انہوں نے آج کہا ہے کہ وہ سہارا کے لیے میں نے کیا تھا، ہاسپٹل کے لیے میں نے کیا تھا، اور کہتے ہیں کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میرا سہارا بند ہو جائے گا، اور پھر انہوں نے جو ہے وسیم مدامی کو کہا کہ اگر بند ہوتا ہے تو پھر ہو جائے، میں عوام کو ناراض نہیں کر سکتا، کیونکہ عوام کو میں نہیں سمجھا پایا، انہوں نے کہا میں سمجھا نہیں پایا، اور انہوں نے البتہ لندن کانسرٹ میں پرفارم کرنے پر قوم سے معافی مانگ لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہرٹ ہیں آپ لوگ، پریشان ہیں آپ لوگ، اور میں جو ہے آپ کو بریف نہیں کر پاؤں گا، سمجھا نہیں پاؤں گا، تو میں اس کی معافی مانگتا ہوں، لیکن اس کے بدلے نقصان مجھے یہ ضرور ہوگا کہ سہارا بند ہو سکتا ہے، تو 5 سہارا بند ہو جائیں، 5 اور بن جائیں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ایک خبر یہاں پہ اور ایڈ کر دوں کہ یہاں پر جو آپ بار بار کر رہے تھے کہ جی جو پیٹرول ہے وہ 100 روپے کم ہونے والا ہے، اس کے بارے میں آپ کے جو وزیر پیٹرولیم ہیں وہ ناراض ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات اچھی ہے، یہ بات ضرور ہے کہ پیٹرول جو ہمارا جو ہے وہ روسی تیل جو ہے وہ پاکستان میں آ جائے گا، لیکن پلیز اس قسم کی خبریں نہ پھیلائیں کہ کم ہو جائے گا، ریٹ ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا اور پیسے کم ہو جائیں گے، غربت میں کنٹرول، یہ باتیں نہ پھیلائیں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا کہ روسی تیل آنے سے ملک میں تیل کی قیمتیں کم نہیں ہوں گی، یہ ہوئی نا بات، یہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ڈسکاؤنٹ آئے گا، سب کچھ آئے گا، لیکن ہمارے اپنے مسئلے کم ہیں، آپ کو ہم دیں، تو اس لیے عوام جو ہے یہ وہ ریلیف کی باتیں نہ کرے، یہ پسند نہیں آتی حکومت کو بات۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر آپ دیکھ بھی رہے خبر کہ پی ٹی آئی کے 2 اہم رہنماؤں نے پارٹی میں واپسی کا عندیہ دے دیا ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں اسد عمر، وہ تو پارٹی انہوں نے چھوڑی نہیں ہے، وہ تو ایک حد تک ایز اے کارکن تو موجود ہیں، لیکن جو دوسرے رہنما ہیں سیف اللہ نیازی صاحب، انہوں نے ضرور بوانگ دوحل کہا ہے کہ میں واپس جاؤں گا۔ اس طریقے سے بہت سارے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب تو ہر اندرون خانہ جو ویڈیوز ہیں جو لوگوں نے بنائی ہیں، اب میرے حساب سے وہ پولیس خود کے علاوہ کوئی بنا نہیں سکتا، کیونکہ کوئی پولیس کا ہی آدمی وہاں موجود ہو سکتا ہے، اور کوئی ہو سکتا نہیں ہے کہ وہاں پہ ویڈیو بنائی گئی ہیں جہاں پر ذکر ہو رہا ہے پریس کانفرنس میں تمام چیزوں کا، جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیریل چل رہی ہے، وہ چل رہی ہے۔ یہاں پر معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں اس کے بارے میں جو ریسرچ آ رہی ہے سرکاری اداروں کی جو رپورٹس آ رہی ہیں، ان کے مطابق ان لوگوں کا ووٹ بینک رہا نہیں ہے، کیونکہ وہ عمران خان کے ووٹ کے اوپر یا بلے کے نشان کے اوپر لگتا تھا تو وہ لوگ آتے تھے۔ اب ان لوگوں کو چاہے آپ ڈال دیں جو نیا پی ٹی آئی بن رہا ہے اس میں ڈال دیں، یا یہ جو آپ جہانگیر ترین جو محنت کر رہے ہیں اس میں ڈال دیں، لیکن ان لوگوں کا اپنا ووٹ بینک بن نہیں رہا ہے۔ یعنی کہ فار ایگزامپل اب جہانگیر ترین کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ ایک تو ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، وہ یہ ہوا کہ جب کل 2 دن سے خبر چل رہی تھی کہ ریلیف ملنے والا ہے، اور عمران خان جو نواز شریف ہیں اور جہانگیر ترین ہیں وہ ریلیز ہونے والے ہیں، اور ان کو ایک موقع ملے گا اور وہ ریلیز ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہر طرف ہریالی ہوگی اور خوشی کا ماحول ہوگا، وہ جو وزیر قانون ہے انہوں نے خود بتا دیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس جو ابھی آپ نے 184 دیکھا ہے اس کے اندر کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، ایڈوانس میں بتا دیا ہے، وہ اپنا جو اپیل کا حق ہے وہ استعمال کر چکے ہیں، نواز شریف صاحب بھی کر چکے ہیں، اور
جہانگیر ترین بھی کر چکے ہیں. تو جہانگیر ترین کے لیے اور جو نواز شریف صاحب ہیں اس کے لیے گورنمنٹ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. سمپل ہو گیا. یعنی کہ یہ جو چیز آئی ہے یہ نواز شریف صاحب کے لیے نہیں آئی ہے. ان کی تاحیات پابندی کے اوپر اپیل بھی نہیں ہونے لگی, تو وہ تاحیات پابندی پر رہیں گے, جہانگیر ترین بھی رہیں گے اور نواز شریف بھی رہیں گے. اس کے بعد جو آگے بات آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ میں نے کہا کہ ووٹ بینک خراب ہے. اب آ جائیے گورنمنٹ کے اندر چلے جائیں. گورنمنٹ کے اندر صورتحال یہ ہے کہ بہت عجیب و غریب خبریں آ رہی ہیں ہمیں JUI سے, جہاں پر فضل الرحمان صاحب شدید ناراض ہیں اور وہ ان کی جو بیہیویئر ہے وہ کنٹرول نہیں کر پاتے, کیونکہ وہ اوپن بات کرتے ہیں, کھلی بات کرتے ہیں. اگر ناراض ہوتے تو صاف کہتے ہیں میں ناراض ہوں. اسی لیے وہ اپنے ایکسپریشنز کو چھپانے کے لیے انہوں نے راستہ لیا ہے. مطلب سعودی عرب نہیں گئے وہ, نہ وہ دبئی گئے, نہ وہ لندن گئے, وہ سیدھا تھائی لینڈ چلے گئے. یعنی کہ آپ کو سن کے حیرت ہوتی ہے نا انسان کو کہ وائی تھائی لینڈ, تو تھائی لینڈ نے بھی سنا ہے کہ کہیں وہ کسی جیسے پھوکٹ وغیرہ آگے نکل گئے وہ, تو وہاں پر اب کس طرح ان کو انٹرویو کیا جائے, تمام چیزیں کی جائے. حالانکہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک ہفتہ پہلے میں تھائی لینڈ میں تھا. اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ان سے مل لیتا وہاں پر اور میں ان کو سرچ کر لیتا. اگر میں تھائی لینڈ میں ہوتا تو میں ان سے مل پاتا. اب چونکہ فاصلہ بڑھ چکا ہے تو میں ان سے مل نہیں پاؤں گا, لیکن اگر ملتا تو مجھے ان سے بات چیت کرنی تھی, کچھ ضروری باتیں کرنی تھی, کیونکہ میں نے ان سے پوچھنا تھا کہ اس ٹائم آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اس ٹائم جو جلسے ہو رہے ہیں, جس طرح مرین والا جلسہ تھا وہ کامیاب کیوں نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ اس کے اندر جو شہباز شریف صاحب کے بیٹے ہیں وہ کیوں نہیں آئے, ان کو تو آنا چاہیے تھا, بہت وہ تھا. حالانکہ ایک ایسی جگہ جہاں پر لوگ ویسے بھی آ جاتے ہیں, جہاں پر اگر اتنی بڑی پرفارمنس ہو رہی ہو, سنگر آئے ہوئے ہوں, بڑے بڑے سنگر آئے ہوئے ہوں, نامی گرامی جو فلموں کے لیے گاتے ہیں, اس پر بھی اگر وہ لوگ نہیں آئے تو پھر کیا معاملہ ہے, کیونکہ اس کے اندر پریشانی تو ہے. اور جو بھی ان کی اپنی ٹیم دیکھ رہی ہے وہاں پر پریشانی کا عنصر یہ بھی ہے کہ اگر آپ یہ گروپ بنا رہے ہیں تو ان گروپ نے حاصل کچھ نہیں کرنا, مگر جہانگیر ترین کے لیے فار ایگزامپل کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک PSP کی طرح ایک آ جائے گا, وہ آئیں گے, اناؤنس کریں گے, بیٹھیں گے, بڑی مارکیٹنگ ہوگی, لیکن اس کے بعد وہ شاید ایک سیٹ بھی نہ جیت پائیں. جہانگیر ترین صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ ایک سیٹ بھی نکال نہ پائیں, تو ان کا کام صرف ایک ہوگا کہ آپ نے ووٹ توڑنا ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ PTI کا ووٹ توڑنا ہے اور اس کی طریقے اس میں آپ نے کام کرنا ہے. تو یہ وہ بھی کام آئے گا کہ نہیں آئے گا مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن اس کے اندر جو گورنمنٹ ہے وہ ناراض ہے. پیپلز پارٹی نے نہ کہ صرف پرائم منسٹر کی سیٹ مانگ لی, یہ آپ جانتے ہی ہیں, بلاول کو بنانا چاہ رہے ہیں, کچھ چھپی بات تو نہیں ہے, یہ اب سمجھ چکی ہے. اب انہوں نے وزارت اعلیٰ بھی مانگ لی ہے پنجاب کی, جس کے اوپر جو نون لیگ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ ایک چیز پہ تو آئیں نا, ابھی تو ہم آپ سے پرائم منسٹر کے اوپر بھی ایگری نہیں ہوئے, تو آپ نے جو دو بڑی چیزیں اکٹھی مانگ لی ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو دینی پڑیں گی اگر آپ کو ہمارا ساتھ چاہیے. بیکاز اس ٹائم پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر کوئی کریڈیبلٹی رہتی ہے, اگر کوئی ووٹ بینک رہتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کا رہتا ہے. اگر وہ آپ ہماری باتیں نہیں مانیں گے تو ہم یہ اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں کہ ہم PDM سے الگ ہوتے ہیں. اب ایک بات تو یہ ہو گئی, یہ ہے بہت خطرناک جنگ جو اندر چل رہی ہے. اب اس کا کیا انجام ہوگا کیا نہیں ہوگا, لیکن ابھی جس کو انٹیگریٹ کر کے رکھا ہوا ہے یہ بہت ہی عارضی نظر آ رہا ہے. یعنی کہ اب کہتے ہیں نا کہ ایک بلاک کو اگر آپ نے ایک پن کر دیا تو سارے بلاک گر جائیں گے, یہ والی صورتحال ہے. لیکن پیپلز پارٹی کی صورتحال اس جگہ پر قائم ہے کہ اگر اس نے کوئی فیصلہ کر لیا تو وہ فیصلہ ڈینجرس ہوگا اس گورنمنٹ کے لیے. کم از کم حکومت چل نہیں سکتی. اب آپ آ جائیے حکومت کے چلنے پہ. اگر حکومت چل رہی ہے چلے گی, اس کے بعد نگران سیٹ اپ آئے گا, قومی اسمبلی کے اندر آئے گا اور وہاں پر وہ نگران سیٹ اپ شروع ہو جائے گا. تین مہینے کا ٹائم لیا جا رہا ہے, حالانکہ 60 دن کا ہوتا ہے, مگر کہتے ہیں 3 مہینے ہم لے لیں گے. لیکن جو IMF ہے وہ کہہ رہی ہے مجھے ٹھوس چیز چاہیے, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے. نمبر 1 آئین کی حکمرانی. اس ٹائم تو ہمارے یہاں پرابلم چل رہی ہے کیونکہ اس ٹائم جو پنجاب گورنمنٹ ہے چونکہ وہ انلیگل ہو گئی ہے تو آئین کی حکمرانی کو مانا نہیں جا رہا, تو وہ IMF نہیں مان رہا. ان کے سربراہ سے بات کی ہے پرائم منسٹر نے, ہمارے رپلائی نہیں آیا. اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کو ہم لون آج دے دیتے ہیں, مطلب شہباز شریف کہہ رہے ہیں آپ ہمیں کر دیں, وہ کر دیتے ہیں کلیئر, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اگلا مہینہ آخری ہے, ہم آپ کو کر دیتے ہیں. تو آگے حکومت کس کی ہے ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے ان سے کوڈ کر کے نام بتایا ہے. انہوں نے کہا کہ جو رانا ثناء اللہ ہے ان کے یہ الفاظ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نگران سیٹ اپ جو آئے گا ہو سکتا ہے کہ وہ لمبا ہو جائے, ہو سکتا ہے اکتوبر میں الیکشن نہ ہو. یہ رانا ثناء اللہ کے الفاظ ہیں جو ٹی وی پہ آ کے وہ بول رہے ہیں, اور یہ چیز میڈیا میں جا رہی ہے کیونکہ اس ٹائم انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ ہمارے اوپر گدھ کی طرح بیٹھا ہوا ہے.
کیونکہ ان کے جو منصوبے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے منصوبے پورے ہو رہے ہیں. ان کا منصوبہ پہلا منصوبہ نظر یہ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی دوستی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے امن ہو جائے گا، راستہ کلیئر ہو جائے گا، راستہ پرامن ہو جائے گا، عوام جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. جب تک عمران خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی دوری ہے، عوام کے اندر افراتفری ہے، تب تک انٹرنیشنل جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ منصوبے بنا رہے ہیں وہ لوگ خوش ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی دوستی نہ ہو تو معاملہ ہمارا اچھا چلتا ہے. تو پیچھے حکومت اس کی بن رہی ہے. IMF سوال کرتا ہے، IMF کہہ رہا ہے اب ہمیں بتائیں کہ آنے والی حکومت کس کی ہے، کیونکہ آپ کا اپنا وزیر سب سے بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ اکتوبر میں الیکشن نہ ہو. تو سوال کیا گیا کہ اکتوبر میں الیکشن نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کی حرکتیں یہی رہیں جو حرکتیں وہ بھی کر رہے ہیں، تو جس طریقے سے پنجاب میں نہیں ہوئے تو پھر اکتوبر میں قومی اسمبلی کے الیکشن بھی نہیں ہوں گے. تو یہ چیز جو ہے یہ تو اب تو انہوں نے تو ہنسی مذاق میں کہہ دیا کہ ایسا ہے، شاید کہیں ڈسکس بھی ہوا ہو، لیکن یہ باتیں IMF کو سوٹ نہیں کرتی. وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر فار ایگزامپل ہم نے آپ کو دے دیے پیسے، اس کے بعد اکتوبر کے اندر نگران صاحب بیٹھا ہوگا، وہ بولے گا مجھے تو نہیں پتا، میں تو نگران صاحب بیٹھا ہوں، میرے پاس کوئی پاور نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے، واپس جائیں. تو اگر کوئی اگلی حکومت، ٹھوس حکومت 5 سال کے لیے نہیں آتی، پراپر حکومت نہیں آتی، تو پھر ہم کس سے پیسے مانگیں گے یا ہم کیا کریں گے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور یہ جن اداروں کو سمجھ میں نہیں آ رہی وہ بھی سوال کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں. ہمارے لیے بہرحال ابھی حاضر دور کے اندر کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں، لیکن اگر لائن چینج ہوتی ہے اور عوام کو ریڈ کر لیا جائے، عوام کو سمجھ لیا جائے، یا جو سرویز ہو رہے ہیں ان کو مان لیا جائے، جو وہ خود کروا رہے ہیں اور خود دیکھ رہے ہیں، اگر وہ سروے مان لیا جائے تو پاکستان میں نہ کہ صرف امن ہو سکتا ہے بلکہ پیسے بھی آ سکتے ہیں، الیکشن بھی ہو جائیں گے، آپ کا جو آئین ہے وہ بھی بحال ہو جائے گا، اور عدلیہ جو اس ٹائم پریشر میں ہے، آپس کی بات ہے، پریشر میں ہے، ڈیوائیڈڈ ہے، وہ بھی سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو اور معاملات ہیں اس میں بھی، کیونکہ اب آپ بھی بہت کچھ جانتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ اویئر ہیں. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.